السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ صدر شی جن پنگ اور فرانسیسی صدر میکرون کے درمیان دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات کے قیام کی 60ویں سالگرہ کے موقع پر تہنیتی پیغامات کا تبادلہ۔ چین اور امریکہ کو کاروباری اداروں کی مستحکم توقعات کے لیے اچھا ماحول پیدا کرنا چاہیے، اور اسرائیلی فوجیوں کے جنوبی اور وسطی غزہ پر حملے میں کم از کم 34 افراد ہلاک۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ صدر شی جن پنگ نے 27 جنوری کو چین اور فرانس کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 60ویں سالگرہ منانے کے موقع پر فرانسیسی صدر میکرون کو مبارکباد کا پیغام بھیجا۔ شی جن پنگ نے نشاندہی کی کہ 60 سال قبل چین اور فرانس نے سفارتی سطح پر سفارتی تعلقات قائم کیے تھے۔ اس تاریخی واقعے نے عالمی طرز کو مکالمے اور تعاون کی درست سمت میں آگے بڑھایا، اور آج بھی روشن خیالی میں اس کی اہمیت ہے۔ گزشتہ 60 سالوں کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعلقات نے بہت سے اولین اعزاز حاصل کیے ہیں، اور ان تعلقات کے ثمر آور نتائج حاصل ہوئے ہیں، جس نے نہ صرف دونوں ممالک کے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے بلکہ عالمی امن و استحکام کو برقرار رکھنے، عالمی کثیر قطبیت کو فروغ دینے اور بین الاقوامی جمہوریت کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ شی جن پنگ نے زور دے کر کہا کہ آج کی دنیا ایک بار پھر نازک دوراہے پر پہنچ گئی ہے۔ آزاد بڑے ممالک اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل ارکان کے طور پر چین اور فرانس کو سفارتی تعلقات قائم کرنے کے اصل ارادے کو برقرار رکھنا چاہیے، اپنے ذمہ دارانہ مشن کو سنبھالنا چاہیے، اور مشترکہ طور پر انسانی ترقی کے لیے ایک ایسا راستہ کھولنا چاہیے جو امن، سلامتی، خوشحالی اور ترقی کی طرف لے جائے۔ انہوں نے کہا کہ وہ چین اور فرانس کے تعلقات کی ترقی کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اور صدر میکرون کے ساتھ مل کر ایک مضبوط اور زیادہ متحرک چین فرانس جامع اسٹریٹجک شراکت داری قائم کرنے اور دونوں ممالک اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صدر میکرون نے اپنے مبارکباد کے پیغام میں کہا کہ 60 سال قبل فرانس اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات کا قیام ایک دور اندیش اور تاریخی فیصلہ تھا۔ دنیا آج ایک بحرانی دور سے گزر رہی ہے۔ اس صورتحال میں فرانس، چین اور یورپ کو عالمی چیلنجوں کا مشترکہ حل تلاش کرنے کے لیے مل کر کوشش کرنی چاہیے۔ میں صدر شی جن پنگ کے ساتھ مل کر دو طرفہ اقتصادی اور تجارتی، ثقافتی و افرادی تبادلوں کو فروغ دینے، عالمی مسائل پر رابطوں اور ہم آہنگی کو مضبوط بنانے، مستقبل میں فرانس اور چین کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید گہرا کرنے کے لیے کام کرنے کا منتظر ہوں۔ 26 جنوری کو صدر شی جن پنگ نے آسٹریلیا کے گورنر ہرلی کو آسٹریلیا کے قومی دن پر مبارکباد دینے کے لیے ایک تہنیتی پیغام بھیجا۔ شی جن پنگ نے اس بات پر زور دیا کہ گزشتہ سال دونوں فریقوں کی مشترکہ کوششوں سے چین اور آسٹریلیا کے تعلقات میں بہتری آئی ہے۔ ایک صحت مند، مستحکم اور تعمیری چین آسٹریلیا تعلقات دونوں ممالک اور ان کے عوام کے مشترکہ مفادات سے مطابقت رکھتے ہیں، علاقائی ممالک کی مشترکہ توقعات پر پورا اترتے ہیں، اور عالمی امن و ترقی کے تاریخی رجحان کے مطابق ہیں۔ صدر شی جن پنگ نے کہا کہ وہ چین اور آسٹریلیا کے تعلقات کی ترقی کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ 10 سال قبل دونوں ممالک نے ایک جامع اسٹریٹجک شراکت داری قائم کی تھی۔ ایک نئے تاریخی نقطۂ آغاز پر کھڑے ہوتے ہوئے دونوں فریقوں کو باہمی احترام، مساوی سلوک، اختلافات کو محفوظ رکھتے ہوئے مشترکہ بنیادوں کی تلاش اور باہمی فائدے اور جیت جیت تعاون کے اصولوں کو برقرار رکھنا چاہیے، اور دونوں ممالک کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری کی مسلسل ترقی کو فروغ دینا چاہیے۔ 26 جنوری کو سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں منعقدہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے قومی انسانی حقوق کے جائزے کے ورکنگ گروپ کے 45ویں اجلاس میں قومی انسانی حقوق کے جائزے کے چوتھے دور میں چین کی شرکت سے متعلق رپورٹ کی متفقہ منظوری دی گئی۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر اور سوئٹزرلینڈ میں دیگر بین الاقوامی تنظیموں میں چین کے مستقل نمائندے چن چو نے اجلاس میں شریک چینی حکومتی وفد کی قیادت کی۔
سفیر چنچو نے جائزہ رپورٹ کی منظوری کے بعد کہا کہ اس سال عوامی جمہوریہ چین کے قیام کی 75ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ چین ایک مضبوط ملک کی تعمیر اور چینی قوم کی نشت ثانیہ کے عظیم مقصد کو جامع طور پر آگے بڑھا رہا ہے۔ اس تاریخی اور اہم ہدف کو حاصل کرنے کے عمل میں ہم جدیدیت کے نتائج کو عوام تک پہنچانے، انسانی حقوق کے تحفظ کی سطح کو مسلسل بہتر بنانے اور لوگوں کی آزادانہ اور جامع ترقی کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ سفیر چنشو نے کہا کہ چین انسانی حقوق کے فروغ اور تحفظ کے لیے عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کرنے، عالمی انسانی حقوق کی حکمرانی میں فعال طور پر حصہ لینے، تمام بنی نوع انسان کی مشترکہ اقدار کو فروغ دینے اور بنی نوع انسان کے ہم نصیب سماج کی تعمیر کو فروغ دینے کے لیے تیار ہے۔ چین اور فرانس کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 60ویں سالگرہ منانے کے لیے چائنا میڈیا گروپ اور فرانس کے BFM اکنامک ٹیلی ویژن نے چین اور فرانس کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 60ویں سالگرہ کے موقع پر خصوصی پروگرام پیش کیا۔ 27 جنوری کو نشر ہونے والے اس پروگرام میں فرانس کے سابق وزیر اعظم یان پیئر ریفرین نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے شعبہ تشہیر کے نائب وزیر اور چائنا میڈیا گروپ کے صدر چن ہائی شوانگ اور فرانس میں چین کے سفیر لو شائے نے بھی پروگرام میں ویڈیو لنک پر شرکت کی۔ اس پروگرام میں دونوں ممالک کے ثقافتی حلقوں، سیاحتی حلقوں اور تھنک ٹینک کے ماہرین اور اسکالرز نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی۔ فرانس کے سابق وزیر اعظم ریفرین نے کہا کہ عالمی امن کو چین کی ضرورت ہے۔ چین ایک متنوع ملک ہے اور اس کا ہر شہر منفرد ہے۔ چین کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے آپ کو ذاتی طور پر چین جانا چاہیے۔ جناب شن شوانگ نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج چین اور فرانس کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 60ویں سالگرہ ہے۔ چین اور فرانس کے سربراہان مملکت کی قیادت میں دونوں فریق اس سال فلم اور ٹیلی ویژن، کھیلوں، تعلیم، سیاحت، غیر مادی ثقافتی ورثوں اور دیگر پہلوؤں میں وسیع تبادلے اور تعاون کو وسعت دیں گے۔ اس سال پیرس اولمپکس کا آغاز ہوگا۔ چائنا میڈیا گروپ اس ایونٹ کی کوریج میں بھرپور خدمات سر انجام دے گا۔ چین کی ریاستی کونسل کے انفارمیشن آفس نے 26 جنوری کو ایک پریس کانفرنس منعقد کی، جس میں وزارت تجارت کے متعلقہ انچارج نے کہا کہ چین اور امریکہ کی وزارت تجارت، مواصلات اور تبادلے کے میکانزم کے ذریعے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعاون، بالخصوص کاروباری اداروں کی مستحکم توقعات کے لیے ایک اچھا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرے گی۔ وزیر تجارت وانگ وینتھاؤ نے کہا کہ ہم ہمیشہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں چین اور امریکہ کے مشترکہ مفادات ان کے اختلافات سے کہیں زیادہ ہیں اور دونوں فریقوں کو بات چیت اور رابطوں کو مضبوط بنانا چاہیے۔ کاروباری اداروں کو عملی، معاشی اور تجارتی تعاون میں درپیش مختلف مسائل کو حل کرنے میں مدد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اقتصادی اور تجارتی تعاون کے امکانات کو تلاش کرنا چاہیے۔ وانگ وینتھاؤ نے کہا کہ اگلے مرحلے میں چین دونوں سربراہان مملکت کے درمیان سان فرانسسکو سربراہی اجلاس میں طے پانے والے اتفاق رائے پر سنجیدگی سے عمل درآمد کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہاں ہے اور دونوں وزارتوں کے درمیان مواصلات اور تبادلے کے طریقہ کار کے کردار اور ایکسپورٹ کنٹرول انفارمیشن ایکسچینج میکانزم کو مکمل طور پر ادا کرنے کا خواہاں ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعاون، خاص طور پر کاروباری اداروں کے لیے ایک اچھا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ فلسطینی خبررساں ادارے کے مطابق 26 تاریخ کی شام کو اسرائیلی فوجی طیاروں نے وسطی غزہ کی پٹی کے شہر دیر البیرہ میں ایک مکان پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں کم از کم 6 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ فلسطینی ٹی وی کے مطابق اسی روز جنوبی غزہ کی پٹی کے علاقے خان یونس میں اسرائیلی فوج کی کارروائی میں کم از کم 28 افراد ہلاک ہوئے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج کی جانب سے مسلسل بمباری اور محاصرے کی وجہ سے خان یونس میں واقع ناصر ہسپتال کی انتظامیہ نے بجلی کی مکمل بندش کا اعلان کیا۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ زبیر بشیر کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ
پتہ ہے urdu.cri.cn۔